هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، وہ بہت بڑا مبارک دن تھا جب اللہ کے رسول مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اسی اسنا میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں گزارش کی، اور اس نے گزارش یہ کی کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پیاس سے بچے مر رہے ہیں اور فصلیں خشک ہو گئی ہیں اور زمین بنجر ہو گئی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت عطا فرمائے۔ وہاں کثیر تعداد میں جو صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت آسمان کے صفحے پر کوئی چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا۔ جی، اسی اسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے اوپر بادلوں کے پہاڑ ہو گئے۔ ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ نے ہاتھ گرائے نہیں تھے کہ اس سے پہلے بارش برسی، اور اتنی بارش برسی کہ اللہ کے رسول جب خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، اور پھر اللہ کے رسول گھر تشریف لے آئے۔ جمعے سے لے کر رات تک بارش برستی رہی، پھر دوسرا دن بارش برستی رہی، پھر آنے والی رات پھر بارش برستی رہی، پھر اگلا دن بارش برستی رہی، پھر اگلا دن بارش برستی رہی، پھر اگلا دن بارش برستی رہی، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا، بارش برس رہی۔ اب مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ، یہ احباب ذرا اکٹھے ہو جائیں، یہ ثواب ملتا ہے بھائی جان۔ ایک تو آپ نماز کے لیے سے آتے ہیں، دوسرا درس سننے کے لیے جب آپ تشریف آتے ہیں تو اس کا علیحدہ ثواب ہے۔ تو دوسرے دن جب بارش برسی اور جمعے کے دن تک جب بارش برسی تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں گزارش کی، یا رسول اللہ، اب تو گھر گر گئے ہیں، اب تو گھر گر گئے ہیں، اب تو گھر ڈوب رہے ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہیں، اور جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ تو ہم نے ابھی پچھلے دنوں کیا ہے۔ ہاں جی، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس باران رحمت کو روک دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کے صفحے پر جتنے بادل تھے سارے کے سارے چھٹ گئے، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ آسمان اس طرح نظر آنے لگا جس طرح ایک پلیٹ ہوتی ہے۔ جی، تو میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ بارشیں اللہ کے حکم سے برستی ہیں، بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے، اور اس بارش کے برسنے میں بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیں، ایک عالم بالا ہے جو ہماری پہنچ سے اوپر ہے، آسمان ہے، آسمان کے اوپر پتہ نہیں کتنے بالائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم ہے جن کو ہم نہیں جانتے۔ ہماری سائنس تو بیچاری زور لگا کر ابھی چاند تک پہنچی ہے اور پھولے نہیں سماتی کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے اوپر کتنے عالم ہیں جن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ آپ جائیں گے اوپر، جب آپ مریں گے تو آپ کی روح پہلے آسمان تک پہنچے گی، یہ پہلی پکٹ ہے اور یہ پہلی چوکی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ عزت عطا کرے گا، اس پکٹ کو وہ عبور کر لیں گے، اور کچھ لوگ وہاں مسترد کر دیے جائیں گے۔ پھر دوسری پکٹ آئے گی، اس پکٹ سے گزر کر اس پکٹ سے کچھ لوگ اوپر چلے جائیں گے، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی آئے گی، پھر پانچویں آئے گی، پھر چھٹی آئے گی، پھر ساتواں آسمان آئے گا۔ ساتویں آسمان کے مرحلے سے گزر کر جب آپ اوپر جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، وہاں جا کر روح سجدہ ریز ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ وہ روح پلٹ کر پھر قبر میں آئے گی تو قبر جنت کا باغ ہوگی۔ جو پہلی پکٹ پر اڑ گئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں سے ملے گی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عالم بالا پر بھی اللہ کا اختیار ہے، اور عالم زیریں ہے، ایک ہمارے نیچے ایک عالم ہے، اس کی تہوں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہاں اللہ کی مخلوق رہتی ہے، اللہ کی مخلوق بستی ہے، وہاں ہمارے مردے دفن ہیں، وہاں ہمارے معدنیات کے ذخائر چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا ہے وہاں پہ۔ تھوڑی سی زمین کھودتے ہیں تو عجیب قسم کے کیڑے نکل آتے ہیں جن کو اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مخلوق، اس کے نیچے مخلوق، پانی ہے، پانی تیل ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، وہاں بھی کس کا حکم چل رہا ہے؟ میرے اللہ کا۔ عالم بالا پر بھی خدا کی حکمرانی، عالم زیریں پر بھی خدا کی حکمرانی، اور جس چھوٹی سی دنیا میں، ننھی سی دنیا میں آپ رہتے ہیں، یہاں بھی ایک درجے میں تو میرے اللہ کی حکومت چل رہی ہے۔ میرا اللہ چاہتا ہے دن ہوتا ہے، اور میرا اللہ چاہتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں اور ساری ٹیکنالوجیاں استعمال کریں، رات کی جگہ پہ دن کو تو نہیں لا سکتے، اور دن کی جگہ پہ رات کو نہیں لا سکتے۔ جس طرح اللہ نے چاہا انسان اسی طرح پیدا ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس کو مار دیتا ہے،
سارے دنیا کے حکیم اور طبیب اکٹھے ہو کر بھی جب کسی کی موت آتی ہے تو اس کو موت سے تو نہیں بچا سکتے. تو ایک درجے میں تو میرے خدا کا حکم یہاں ساری کائنات کے اوپر چل رہا ہے. دوسرا چھوٹا سا اختیار ہمیں دیا ہوا ہے، ہم نیک بنے یا ہم بد بنے، ہم اچھے بنے یا ہم برے بنے، ہم جنتی بنے یا ہم دوزخی بنے، ہم لعنت کمائیں یا ہم ثواب کمائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں یا ہم شیطان کے قریب ہو جائیں. یہ ہمارا اختیار ہے، اور اسی اختیار کے استعمال نے دنیا کے اندر فساد برپا کیا ہوا ہے. اسی اختیار کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اور اس کا اگر جائز استعمال کریں، اسی طرح استعمال کریں جس طرح اللہ نے کہا ہے، تو ہماری دنیا جیتے جی جنت کا نمونہ بن جائے. تو آج تو اللہ تعالیٰ نے بات چھیڑی بادلوں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ تو وہ ذات ہے، وہ تو وہ ذات ہے. کون سی ذات ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ جس نے بجلی کو پیدا کیا ہے، لیکن بجلی جو ہے والذی یریکم البرق خوفا و طمعا، وہ تو وہ ذات ہے یریکم جو تمہیں دکھاتی ہے البرق بجلی کو خوفا و طمعا، لیکن جب تم بجلی کو دیکھتے ہو تو خوف بھی تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے اور طمع بھی تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے. جی جب بارش آتی ہے تو یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں. زمین بنجر ہے اور کہیں بارش کے آثار نظر نہیں آتے، امید پیدا ہوتی ہے، بادل اٹھتے ہیں تو امید پیدا ہوتی ہے بارش برسے گی. زمین کا چہرہ دھل جائے گا، زمین میں بہار آ جائے گی، زمین میں نکھار آ جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ جب اس کے اندر سے بجلی چمکتی ہے تو خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہی بجلی کہیں گھروں کو نہ جلا دے، کہیں بجلی بستیوں کو نہ جلا دے، ہمارے بچوں کو نہ جلا دے. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، خوف و طمع. خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے. تو ساری کی ساری زندگی اسی خوف اور طمع کا نام تو ہے. بالکل دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اب اس میں اللہ کی حکمتیں دیکھیے کہ پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ضدوں کو آپس میں ملا کر تمہیں دکھاتا ہے کہ دونوں ضدوں کے اوپر کس کی حکمرانی ہے؟ اللہ کی حکمرانی ہے. بجلی تو آگ ہے اور بادل پانی ہے. جب اللہ پاک ان دونوں کو اٹھاتا ہے اور دونوں دکھا دیتا ہے کہ یہ آگ پر بھی میری حکمرانی ہے اور پانی پر بھی میری حکمرانی ہے. ویسے تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو ساری کی ساری یہ کائنات انہیں دو ضدوں کے ملاپ سے باقی ہے اور چل رہی ہے. عورت اور مرد ایک دوسرے کی ضد ہیں اپنی ساخت کے اعتبار سے. یہ جب ملتے ہیں تو نسل انسانی چلتی ہے. رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہیں. رات نہ ہو تو کیسی زندگی ہوگی، دن نہ ہو تو کیسی زندگی ہوگی. رات اور دن ملتے ہیں تو زندگی باقی ہے. تو ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ پیدا کیا ہے. اس جوڑ پیدا کرنے سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اس دنیا کا بھی جوڑ ہونا چاہیے، اور اس دنیا کا جوڑ کیا ہے؟ آخرت. عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کا بھی کوئی جوڑ ہونا چاہیے. تو اس نے اس بجلی کے اندر سے خوف بھی پیدا کیا ہے اور اس کے اندر وہ طمع بھی پیدا کی ہے کہ امید ہوتی ہے بارش برسے گی، رزق اکلے گا. بارشیں نہیں برستی تو رزق بھی کم ہو جاتا ہے. ہمارے تو موٹروں کے پانی کم ہو گئے تھے جب بارش نہیں برس رہی تھی. ٹینک کے پانی نہیں، وہ موٹریں پانی نہیں اٹھاتی تھی. اور جب وہ بارش آئی تو رحمت زحمت میں کس طرح تبدیل ہوئی. ہاں جی، میلوں تک پانی ہی پانی تھا. لوگوں کے بچے مر گئے اور ان کے جنازے پڑھنے کے لیے جگہ میسر نہیں تھی. درختوں کے اوپر لوگ کئی دنوں تک لٹکتے رہے. یہ زحمت میں بدلی ہے. عورتیں اس وجہ سے روٹی نہیں کھاتی تھیں، بچے نہیں کھاتے تھے کہ رفع حاجت کہاں کریں. پانی ہی پانی ہے، میلوں تک پانی ہے، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی. یہ خوف ہے اور وہ طمع ہے. ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یریکم دکھاتا ہے تمہیں البرقہ، تمہیں برق کو دکھاتا ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو دکھاتا ہے. خوف و طمع، جو کیا پیدا کرتی ہے؟ خوف بھی پیدا کرتی ہے اور طمع بھی پیدا کرتی ہے. اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے وہ ینشئ السحاب الثقال، اور پیدا کرتا ہے السحاب الثقال، بھاری برکم پانی کو اٹھا کر لے کر چلنے والے بادلوں کو بھی وہی پیدا کرتا ہے. ٹنوں کے حساب سے بادل پانی اٹھا کر پھرتے ہیں اور اللہ پاک پتہ نہیں کہاں سے ان کو ہانک کر لے آتا ہے اور کہاں پر آ کر برستے ہیں. اور برستے وہاں ہیں جہاں میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اس خاص مقدار میں برستے ہیں. جتنا میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا برستے ہیں. ہاں جی، اور کون لے آتا ہے اس کو؟ یہ ہواؤں کو کون حکم دیتا ہے کہ آپ بادلوں کے لشکروں کو ہانک کر لے آئے؟ ادھر سے چلتے ہیں اور سائنس بتاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ بارش ہوگی. وہ سائنس کیا بتا رہی ہوتی ہے؟ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں سے ایک آدمی چلا ہوا ہے تو اتنے وقت میں وہ چوگازہ پہنچے گا، اتنے وقت میں وہ چوبارے پہنچے گا، اتنا گڑھ اور اتنا لاہور پہنچے گا. ہاں جی، ہاں کون رہا ہے پیچھے سے؟ وہ میرا اللہ چلا رہا ہے. ان کو صرف اتنا پتا ہوا ہے کہ وہاں سے چلے ہوئے ہیں، مشینوں نے اتنا دیکھا ہے. پانی کتنا برسے گا یہ میرا اللہ جانتا ہے، کہاں برسے گا میرا اللہ جانتا ہے. اس طرف پانی ہوتا ہے، اس طرف نہیں ہوتا. یہ کون حکم دے رہا تھا؟ میرا اللہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری شانیں اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ اس خدا کی حکمرانی ہے اس کائنات کے اوپر. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی حکومت، اللہ کا اقتدار ہے اس کائنات کے اوپر. جتنا تم اس کو مانتے چلے جاؤ گے تمہارے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ تم نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی کے سامنے جواب دینا ہے. اس جیسا کوئی دوسرا حکمران نہیں ہے، اس جیسا دوسرا کوئی قاضی اور کوئی جسٹس نہیں ہے.
اس جیسا زیادہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ولا یوسق وثاقہ احد، اس جو وہ پکڑتا ہے اس جیسا کوئی دوسرا پکڑ نہیں سکتا. جی تو یہ احساس دراصل اللہ تعالیٰ کا قرآن پیدا کرتا ہے کہ اتنے زبردست علیم و خبیر قادر مطلق خدا کی نگری میں تم رہتے ہو، تمہیں خوف اور طمع کے ساتھ رہنا چاہیے. ڈرو بھی صحیح لیکن بے نا امید بھی نہ ہو. یہ ساری چیزیں یہی پیغام دیتی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ چھوٹی سی گزارش ہے جی فرمائیں.